यस्तादु बिहिन्न الرجال ويجعلهن اسبابا لاغوائهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عشق وكتم وعفى ثم مات فهو شهيد او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت پر جمع فرمایا، اور ہمارے نوجوان اور آنے والے مہمان صبح سے ظہر سے الحمدللہ مستقل مجلسوں کو سنتے بھی ہیں، نوٹ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور اس پروگرام کا جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں 100% کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے دوستوں اور ساتھیوں جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ ناجائز تعلقات کے نقصانات اور ان کا علاج۔ عشاء سے پہلے جو مجلس ہوئی جس میں مفتی صاحب نے یہ بات رکھی کہ 70% جو طلاق کے معاملات سامنے آ رہے ہیں شادی کے وقت، اس کی بڑی وجہ ایک بتلائی جاتی ہے کہ ناجائز تعلقات ہے، افیئر سے، اور واقعی یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی کہ جب کوئی بیماری پھیلتی ہے، عام ہوتی ہے، اور جب کسی انسان کو بیماری لگ جاتی ہے اور اس میں رہنے کا وہ عادی بن جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی چیزیں بدل جاتی، جیسے کہ بیمار انسان کو پانی بھی کڑوا لگتا ہے، بالکل تر و تازہ کھانا اس کے سامنے رکھا جائے تب بھی اس کو خوشگوار معلوم نہیں ہوتا، اس کے گلے نہیں اترتا۔ ویسے ہی انسان جب نفسانی خواہشات کے اعتبار سے بیمار ہو جاتا ہے تب بھی بہت ساری بھلائیوں سے، خیر سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ بھلی بات نہ گلے اترتی ہے نہ کانوں اترتی ہے۔ تو انہی برے امراض میں سے، بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ناجائز تعلقات والی بھی ہے، کہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس نے گھروں کو اجاڑ دیا، خاندانوں کو اجاڑ دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بکھرتا ہوا کر دیا۔ اور یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ شادی ہو چکی ہے، اس کے باوجود شوہر کے تعلقات کسی گلی والی پڑوسن سے ہے، یا آفس کے کسی کام کرنے والی سے ہے، یا فلاں سے ہے، تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان انسان کی شخصیت پر کیا پڑتا ہے، اس کا نقصان اگر شادی شدہ ہے تو اس کے گھریلو نظام میں کیا پڑتا ہے، اس کا پھر برا اثر اس کے خاندان میں کیا مرتب ہوتا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا۔ یہ بھی ایک نشہ ہے، اور نشے کے اندر انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کدھر چل رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک چرسی باہر کھڑا ہوا تھا، اچانک اس نے آواز سنی کہ پولیس کی گاڑی آئی، وہ فوراً کود کر قبرستان میں چلا گیا۔ پولیس والے بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں پر ایک قبر کے پاس وہ گھٹنے جما کر بیٹھ گیا۔ پولیس والے وہاں پر بھی پہنچ گئے، اس کو اٹھایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ نشے میں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، اتنا تو پتہ ہے کہ پولیس کے ڈنڈے بہت بھاری پڑتے ہیں، باقی یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بولوں گا، کیا کروں گا۔ پولیس والوں نے اس کو کھڑا کیا کہ کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اپنے ابا کی قبر پر ایصال ثواب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پولیس والوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو کسی بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے۔ تو اس چرسی نے کہا کہ میرے والد صاحب بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے، میرے والد صاحب بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے جب یہ نشہ بھی چڑھتا ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ میرے بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے مجلس مکمل کرنی ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ میں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس مجلس کو میں ختم کروں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سمجھ بھی لے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق بھی دے۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ ایک مالکن اپنے گھر میں تھی، اچانک اس کے غلام نے، اس کے نوکر نے اس کا ہاتھ شہوت کے ساتھ پکڑ دیا۔ اب وہ دن بھر روتی رہی۔ جب شام کو اس کا شوہر گھر پر آیا تو بیوی کو اس غمگین حالت میں دیکھ کر اس نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی۔ بیوی سے پوچھا کہ اسی تو کیا بات ہو گئی کہ آپ کا چہرہ اتر گیا، وہ رونق ختم ہو گئی۔ تو پھر بعد میں بیوی نے قصہ سنایا کہ یہ نوکر جو برسوں سے ہمارے یہاں پر کام کر رہا تھا، آج پتہ نہیں
بہت غلط ارادے اور غلط انداز سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ دیا کہ اتنا خطرناک حادثہ ہو گیا کہ ہمارے گھر کا نوکر. تو جب یہ بات سنی شوہر نے تو وہ بھی بڑے بڑے آنسو رونے لگا. تو بیوی نے پوچھا کہ تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ یہ میرے ہی کرم کا نتیجہ ہے، یہ میرے ہی کرم کا نتیجہ ہے. وجہ یہ بنی کہ میری دکان پر ایک عورت آئی، بڑی خوبصورت تھی اور اس کا کاروبار تھا کنگن وغیرہ کا. وہ عورت آئی، اس نے اپنا ہاتھ دیا کہ مجھے کنگن پہنا دو. تو شوہر نے کہا کہ میں نے کنگن پہناتے وقت شہوت کے ساتھ اس کے ہاتھ کو میں نے ٹچ کر لیا، اس کا بالکل کھلا انتقام اور بدلہ میرے سامنے آ گیا. اس لیے دوستو اور ساتھیو، بہت سنبھلنے کی بات، بہت سنبھلنے کی بات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں یہ شیطان کا جال ہے، کہ شیطان ان کے ذریعے سے مردوں کا شکار کرتا ہے اور پھر بعد میں ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اور دوسری ایک تو یہ ناجائز محبت ہے، ناجائز تعلقات ہے، اس کی بہت زیادہ بری سنگینی، برے انجام کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. 2 دن پہلے مولانا حکیم صاحب اختر رحمت اللہ علیہ پڑوسی ملک کے، ان کی ایک کتاب ہاتھ لگی، اس میں ایک قصہ ملا کہ ایک دکان تھی حکیم کی دوا کوٹنے کی. وہاں پر ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے چہرے سے رونق جاتی رہی اور وہ دوائی کوٹ رہا ہے. اور اس کے باپ کو دیکھا کہ وہ گلیوں کے اندر بھیک مانگتا. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا یہ انجام کیسے ہو گیا، نہ چہرے پر رونق ہے اور اس کے والد کا بھی یہ حال ہے کہ وہ فقیروں کی طرح بھیک مانگتا ہے. تو پھر لوگوں نے بتلایا کہ یہ فلاں کے عشق میں مبتلا ہوا، پکڑا گیا، اس کی پٹائی ہوئی اور پھر بعد میں اس کو جیل ہو گئی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا حال یہ تھا کہ اس کے والد کے سنگاپور کے اندر بڑے بڑے کاروبار تھے، وہ سب ختم ہو گئے اس کو ضامن کرانے کے چکر میں. آج حال یہ ہے کہ باپ فقیروں کی طرح گھومتا ہے اور بیٹا حکیم کی دکان پر وہ دوائی کوٹ رہا ہے. بہت بھیانک انجام ہوتا. انسان کی فطرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے راستہ دیا ہے کہ نکاح ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عجیب معاملہ تھا. آپ ان کی پرانی شاعریاں دیکھو گے تو شروع ہوگی محبوبہ سے، بانت سعاد فقلب اليوم مطبول، سعاد مجھ سے جدا ہو گئی، دل بڑا بے چین ہے. افذات الاصابع والجواء الى اذراء منزلها قضاء. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبوبہ عذرا کا تذکرہ کر، لیکن جب اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے تو یہ سارا سلسلہ ختم کر دیا اور اسی قصیدے پر، اسی قافیہ بندی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار شروع کر دیے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اسی قافیے پر وہ ترتیب بھلا دی. تو ہم کو جو محبت کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم کو محل بتلایا وہ بیوی ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے. سب سے پہلے بیوی، نمبر 2 پر خوشبو اور نمبر 3 پر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. یہ کتنی بڑی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. اسی طریقے سے انہی کی کتاب پیر حکیم اختر رحمت اللہ علیہ کی، اس میں ایک عجیب و غریب روایت جو میرے سامنے بھی پہلی مرتبہ آئی کہ من عشق وقتم وعف ثم مات فهو شہید. ہم نے سنا ہے کہ جو اللہ کے نام پر لڑے اور کٹ کے مر جائے وہ شہید، بڑا شہید. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا کہ جو طاعون کے اندر مر جائے وہ بھی شہید، جو پیٹ کے درد میں مر جائے وہ بھی شہید. لیکن ایک عجیب و غریب بات سامنے آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بندے کو کسی سے محبت ہو گئی، من عشق وقتم، اور اس کو چھپائے رکھا، اس کا اظہار نہیں کیا، وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے. وعفا، اور پاک دامن رہا، نہ ہاتھ پکڑ کر ہاتھ سے زنا کیا، نہ آنکھ سے غلط نظر دیکھ کر آنکھ سے زنا کیا، نہ کوئی اور آگے تک کی حدود پار کی، بس وہ اپنے ہی اندر رکھ کے رکھا اور پھر اس حال میں مر گیا تو وہ اللہ کی نگاہ میں شہید. یہ روایت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نقل کی اپنی کتاب میں حسن پرستی کی تباہ کاریاں. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو انسان پاک دامن رکھ. اس لیے دوستوں اور ساتھیوں کہ ہماری محبت کا محل ہماری بیویاں، جیسا کہ ہم نے شروع سے لے کر اب تک کی جو مجالس سنی اس میں کتنی بڑی بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئی کہ 2 روپے کا قلم بھی اگر بیوی کو یہ کہہ کر دے دیں گے کہ تحفہ ہے، وہ خوش ہو جائے گی، وہ خوش ہو جائے گی.
اور پھر بعد میں دوستوں اور ساتھیوں ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی کی نظر کسی اور طرف نہ ہو، اس سے یہ جو غیرت ہمارے اندر ہے اس سے کئی گنا زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے۔ یہ جو غیرت ہوتی ہے کہ میری بیوی صرف میری ہو، کسی کے ساتھ بات بھی نہ کرے، بہت سے گھر اسی وجہ سے تباہ ہو گئے کہ بات کر دی، ذرا سی مسکراہٹ چہرے پر آ گئی، شک کا شکار ہوا، طلاق دے دی، کہ انسان نہیں گوارا کرتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ملتا ہے کتابوں کے اندر، انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں لَقَتَلْتُهُ، تو میں اس کو قتل کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ بھی غیرت کرتے ہیں، ایمان والا بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ دیکھیے انسان کی غیرت، اور یہ غیرت عورتوں کے اندر تو بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی محبت کا بٹوارا، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ میرے شوہر نے کسی سے تعلقات بنائے ہیں تو پھر دوستوں اور ساتھیوں گھر تباہ ہوتے ہیں، گھر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ ایک لطیفہ عجیب و غریب ہے، آپ تھوڑے فریش بھی ہو جاؤ، اس لیے اسی عنوان سے ہے کہ عورتوں کی محبت بہت پکی ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ وہ چاہتی نہیں، اسی لیے سوتن، حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ دوسری تیسری چار تک نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کو تو سوتن بھی گوارا نہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، ایک صاحب جمعہ کے دن صبح سویرے مست انہوں نے جمعہ کے لیے کپڑے لا کر رکھے، اور پھر بعد میں کسی جگہ سے وہ سیٹنگ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ لطیفہ ہے، حقیقت نہ سمجھنا۔ تو وہ سیٹنگ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ اب جمعہ کے دن دوسرا نکاح پڑھنا ہے، تو جمعرات کی رات کو کپڑے وغیرہ پریس کر کے بس ٹناٹن ہو کر سوئے کہ صبح اٹھتے کے ساتھ نہا دھو کر جمعہ کی نماز میں جا کر نکاح پڑھنا ہے۔ صبح میں اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد کیا ہے فوراً باتھ روم کی طرف چلے ہیں، اپنے نئے کپڑے لیے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ کہاں چلے؟ کہا کہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ بیوی سے کیا کہا؟ کہا کہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آرام کرو، آج اتوار ہے۔ بیوی نے کیا کہا؟ آرام کرو، آج اتوار ہے۔ تو کہا کہ وہ کیسے؟ بولے مجھے پتا چل گیا تھا کہ تم دوسری کے چکر میں تھے، رات کو سوتے وقت تمہارے دودھ میں دوائی کی گولیاں ڈال دی تھی۔ بولے یہ تو ابھی 2 دن بعد اٹھے ہو، اگلی مرتبہ سوچا تو قیامت میں اٹھو گے۔ اگلی مرتبہ سوچا بھی ہے تو قیامت میں اٹھو۔ تو عورتوں کی محبت دوستوں اور ساتھیوں بہت پکی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نے راستہ بدلا اور ہم ادھر ادھر کے راستے پر گئے تو ہمارے گھر تباہ ہو جاتے۔ میرے بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا ہے، تو اس لیے سمجھتے جائیں کہ جب انسان اپنا راستہ بدلتا ہے، جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کراتا، تو پھر بعد میں دوستوں اور ساتھیوں بڑی بڑی بیماریاں اور بڑے بڑے نقصانوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے ہم جو آئے ہیں الحمدللہ یہ نکاح کے عنوان پر جمع ہوئے ہیں، ہمارے جتنے نوجوان جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ ارادہ کرے کہ اپنی محبت کا محل اور مرکز اپنی بیوی کو بنائیں گے، کسی اور جگہ ہم اپنی نظر نہیں بھٹکائیں گے۔ جن کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی، ورنہ انسان بڑا ہو جاتا ہے، خواہشات بڑی نہیں ہوتی۔ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے کہ اللہ زنا سے بچانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ایسی دعا کرتے ہو؟ آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہو، سب سے زیادہ روایت آپ سے مروی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں میرے 2 انگلیوں کے درمیان میرا دل ہے اور شیطان زندہ ہے، مجھے اپنی ذات پر اطمینان نہیں۔ اس لیے دوستوں اور ساتھیوں ہم اپنی محبت کا مرکز اپنی بیویوں کو بنا، سب کریں گے نا انشاءاللہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے اور اس کا علاج نہیں کراتا، اور خاص طور پہ جب یہ حرام تعلقات کے اندر پھنستا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ سنتے جائیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی۔ دوسرے نمبر کا نقصان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے کہ کب یہ مل جائے، اور وہ ملتی نہیں۔ پھر تیسرے نمبر کا نقصان یہ ہے کہ بے حسی طاری ہو جاتی ہے، کوئی سنائے سمجھائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کا بوجھ بڑھتے جاتا ہے، ٹینشن میں نمازیں چھوڑتا ہے، ٹینشن میں پتہ نہیں کون سے پرانے یا یہ کیا کہتے ہیں وہ غم زدہ والے گانے سننے لگ جاتا ہے، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی زندگی ہو جاتی ہے، لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اگر کنوارا ہے، اگر کنوارے لڑکے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے تو پھر اس کے رشتے ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پوری بستی سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ کیسا ہے۔ اگر پتا چلتا ہے کہ 10 لوگوں سے سیٹنگ کر کے بیٹھا ہے تو اس کی سیٹنگ فیل ہو جاتی۔ تو یہ بھی ہے کہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا۔
اب یہی چیز ہے کہ اگر یہ شادی شدہ ہے اور ان تعلقات کے اندر وہ پھنسا ہے تو پھر کیا معاملات بنتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپس میں میاں بیوی میں تناؤ، یعنی کہ نبھاؤ کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی، ہمیشہ غصہ، ہمیشہ ناراضگی یہ طاری ہو جاتی۔ اسی طریقے سے مزاج نہیں ملتے، ساتھ میں کھانے بیٹھے ہیں دماغ کہیں باہر ہے، ساتھ میں گاڑی میں ہے دماغ کہیں پر باہر ہے۔ اسی طریقے سے بدسلوکی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انسان اس کو اپنی محبت کا مرکز نہیں سمجھتا، وہ تو ریچارج کروا رہا ہے کس کا؟ وہ نام کسی کا لڑکی کا ہے اور وہ ہے لڑکا، اور فری میں ہر مہینے اس کے ریچارج کروا رہا ہے کہ میری محبوبہ ہے، اور جہاں پر خرچ کرنا عبادت ہے وہاں سے وہ محروم ہو جاتا ہے، بدسلوکی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے محبت آپس میں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی میں جو فرینڈشپ ہونی چاہیے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ جب وہ رات کی تنہائی میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اس موقع پر بھی وہ لذت سے محروم رہتا ہے، اتنا بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت سمجھنے لگتی ہے کہ اب میری یہاں پر حفاظت نہیں، پتہ نہیں کب مجھے چھوڑ کر چلے جائے۔ عورت اپنے آپ کو اس گھر کے اندر بہت زیادہ تنگ محسوس کرتی ہے، عورت اپنا تحفظ گما دیتی ہے۔ اسی طریقے سے بار بار طلاق کے مطالبے آتے ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتلایا کہ 70% معاملات یہ ہیں طلاق کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے، شوہروں کے افیئر سے دوسروں کے ساتھ، گناہ سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے کہ اب یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ تو شادی شدہ زندگی کے اندر طوفان آتا ہے۔ اسی طریقے سے سماجی نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب ماں باپ کو پتہ چلتا ہے تو ماں باپ بھی ناراض، خاندان والے بھی ناراض، گلی محلے والے ناراض۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ بدنما پنے کا داغ یہ پورے خاندان پر لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے گھر کے سارے لوگوں کو، خاندان والوں کو مشکلیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر والے پریشان، خاندان والے پریشان، اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ یہ کیا ہے، میں نے بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس کے اپنی ذاتی نقصان جو ہوتے ہیں وہ بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے یہ عمل اگر یہ کر لیتا ہے تو نقصان ہوتے ہیں، وہ سماجی نقصان ہوتے ہیں، وہ مختصر آپ کے سامنے رکھے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یا تو عاملوں کے چکر لگاتا ہے، یا یہ ہے کہ گھر سے الگ تھلگ ہو کر اکیلے پن کو پسند کرتا ہے، یا آخری درجے میں یہ ہے کہ اگر ایمان بہت زیادہ کمزوری پر ہے تو لٹک کر مر جاتا ہے۔ لٹک کر مرنا بزدلی ہے، ایمان والا کبھی خودکشی کبھی نہیں کرتا۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے، تو اس کے بھی علاج لکھے ہیں۔ اس کا ایک بڑا علاج یہ ہے کہ ہمیں عورتوں سے بات چیت کرنے میں بے تکلف نہیں ہونا۔ نہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، بات بھی بے تکلفی سے کرتے ہیں، کوئی خریدار بھی ایسے ہوتے ہیں، چلو 10 کم مزے لیتے ہیں، 10 کم کرتے، 5 کم کرتے اور مزے لے کے کرتے ہیں۔ تو انسان جب یہ کیفیت پر آ جاتا ہے تو پھر اس کا پھسلنا بہت یقینی ہو جاتا ہے۔ تو عورتوں سے بات چیت کرنا، اس سے ملاقات کرنا، بے تکلف ہونا، تنہائی میں ملنا، فون پر بات کرنا، یا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لڑکی کا نام دیکھ کر بے وقوف بننا، کہ یہ ساری چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا علاج یہ ہے نظر کی حفاظت، کہ انسان جتنی اپنی نظر کو محفوظ رکھے گا اتنا حسن و جمال اس کی بیوی میں نظر آئے، اس کی بیوی اس کو خوبصورت معلوم ہوگی۔ لیکن اگر نظر بھٹکی ہوئی ہے تو پھر بیوی کے اندر عیب نکالے گا۔ اس لیے نظروں کی حفاظت یہ بہت عجیب و غریب چیز ہے کہ نظروں کی حفاظت کے بہت زیادہ اثرات اوپر تک مرتب ہوتے ہیں، عبادت کی حلاوت وغیرہ۔ خیر، تو ایک تو یہ عمل کرنا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا استحضار کرنا ہے کہ میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میری بیوی میرے ساتھ امانت کے ساتھ آئی ہے، میرے اس امانت کے اندر خیانت نہیں کرتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کا استحضار کرنا۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ جس سے آنکھ لڑی ہے، دل لگا ہے، اس کے عیوب کو تلاش کرنا۔ کیسے عیوب کو تلاش کریں گے؟ کہ اگر یہ لڑکی یا یہ عورت شریف ہوتی تو اس طریقے سے بے حیا اور بے غیرت ہو کر مجھ سے کانٹیکٹ نہ کرتی۔ شریف لڑکی تو کیا ہے، کسی اجنبی سے تو بات کرنا بہت دور کی بات، وہ اپنے کزن رشتہ داروں سے بھی بات نہیں کرتی، کہ اپنے محبوبہ کے عیوب کو تلاش کرے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہے کہ اگر تمہاری نظر کسی عورت پر پڑ جائے، اجنبی پر، تو اپنی بیوی سے آ کر خواہش پوری کر لو۔ اور آپ نے ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہی چیز آپ کی بیوی کے پاس، لیکن یہاں پر عبادت ہوگا، وہاں پر گناہ ہوگا۔ اس لیے کیا ہے، نظروں کی حفاظت، محبوبہ کے عیوب کو تلاش کرے، جان بوجھ کے عیوب نکالے، اپنے دل کو سمجھائے، تو پھر بعد میں اس سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ نظر کی اور دل کی خاص طور پہ حفاظت کرے۔ حضرت مفتی عیاض صاحب نے
गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी एक दुआ बतलाई थी कि अगर कोई बंदा इस तरह के मरज में मुब्तला है तो वो इस दुआ का एहतमाम करे, ला मरगूब इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इसके विर्द को जारी रखेगा तो ये गलत मोहब्बत से क्या है वो बच जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों और साथियों इलाज की। असबाब क्या बनते हैं? असबाब में एक बड़ा सबब क्या है? नौजवान लड़कों का औरतों के जोन के अंदर खाना खिलाना। देखिए, हमारा खुद एक जगह दावत में जाना हुआ था, 20 मिनट तक बैठे रहे, कोई आया नहीं पूछने के लिए, और पता चला कि मस्तूरात के जहां पर खाने बैठी वहां पर तो लाइन लगी है, 2-2 3-3 घूम रहा है। तो इस मरज को भी क्या है खत्म करना है। हमारे नौजवानों को बड़ा मजा आता है औरतों में खिलाने को, उसको पता भी नहीं होता मैंने कैसा लिबास पहना है। खैर वो पूरा उन्वान अलग है, लेकिन ये चीजें हैं कि औरतों से बेतकल्लुफी से बातें नहीं करनी है, तन्हाई में उनसे नहीं मिलना है। सोशल मीडिया पर हमें क्या है किसी लड़की का प्रोफाइल देखकर, फोटो देखकर उससे चैटिंग वगैरह नहीं शुरू करनी है, बल्कि अल्लाह से मांगते हुए, अल्लाह ताला से नजर की, दिल की हिफाजत मांगते हुए हमें क्या है इस दुनिया से गुजरना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने फजल से अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सबकी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।